کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، تو اصل میں اس کا جواب بالکل واضح جو ہے، جو مفسرین دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے بڑوں کے جس طریقے کو غلط نہ کہا جائے، ہاں نہ کہ وہ غلط ہے، تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھی ہیں اس معاملے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا بھی بس چلتا ہم بھی یہی کام کرتے، تو غلط بات کو غلط کہہ دو اور کہہ دو ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا، وہ غلط کام کیا، تو پھر تو برات کی صورت ہے۔ ورنہ اگر بڑوں کو بڑائی کہتے رہو گے ان کے ساری خرابیوں کے باوجود اور ان کے سارے طریقوں کی جو ہے کو صحیح سمجھتے رہو گے، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، تو باپ دادا کے طریقے جب تم کو اچھے لگ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ تم بھی اسی جرم میں شریک ہو۔ اچھائی ہے تو اچھائی میں شریک ہو، برائی ہو تو برائی میں شریک ہو۔ تو یہ بالکل صاف بات ہے۔ مثال کے طور پر باہر آدمی لڑ رہے ہوں، ایک آدمی نے ایک آدمی کا تھپڑ مار دیا، آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک کیا اس نے مارا، بالکل ٹھیک کیا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کیا تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اگر وہی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا تو آپ ہی تھپڑی مارتے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا، اگرچہ دنیا میں کوئی کورٹ، کوئی عدالت، کوئی گورنمنٹ اگر آپ کو جیل میں لے جا کر نہ بند کرے اس لیے کہ آپ نے یہ لفظ کہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قصوروار تو آپ ہوئے ایسا کہنے میں، اگر غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں تو صحیح۔ تو یہاں فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ یا يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، یہ اسی واسطے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہم اپنے طریقے کو جو حق کہتے تھے وہ یہ انہی الفاظ میں کہ ہمارے باپ دادا سے یہ طریقہ چلا رہا ہے، تو باپ دادا کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہو تو ان کی ساری باتیں جو غلط ہیں ان کو بھی صحیح مان رہے ہو، تو اس جرم میں تم شریک ہو۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اسی واسطے آج بھی اگر مسلمان، میں اسی لیے صاف صاف کہا کرتا ہوں، اگر کسی جگہ کے مسلمان ظلم کر رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ان مسلمانوں نے ظلم کیا، ہم اس سے بے تعلق ہیں، ہونا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ یہ انصاف بالکل نہیں، چونکہ ہمارے بھائی بندوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح سے آج اگر یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی اور قوم ہو، اگر اس قوم کے کچھ افراد کہیں ظلم کر رہے ہیں تو باقی افراد کو کھلے طور پر یہ بات کہنی چاہیے کہ انہوں نے غلط کیا، اگرچہ ہمارے بھائی بندوں نے، ورنہ تو اگر وہ خاموش رہیں گے تو خاموشی جو ہے وہ ان کو اس جرم میں شریک کر دے گی، اگرچہ ان کے ہاتھ کسی کے خون سے رنگے ہوئے نہ ہوں۔ یہ صاف مسئلہ ہے۔ تو اس لیے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس واسطے کہ یہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، اور نافرمانی بھی ایک تو وہ ہوتی ہے کہ ہر بندے بشر سے ہو جاتی، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، بلکہ میں تو اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ کوئی درجہ ولایت پر کیوں نہ پہنچ جائے اور ولی اللہ کیوں نہ بن جائے، اس سے بھی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ معصوم تو انبیاء ہوتے اور تو کوئی معصوم نہیں ہوا کرتا، لیکن یہاں ان کی نافرمانی اس طرح کی نہیں ہے جیسے کامن ہر ایک آدمی سے ہو جاتی تھوڑی بہت۔ فرمایا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، بلکہ یہ کہ یہ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی لمٹ ہی نہیں چھوڑی ہے اور عادت بنا لی ہے کہ صاحب یہ جرائم کرنے ہیں۔ لَيْسُوا سَوَاءً، فرمایا ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک فرد اس قوم کا ایسا ہی ہے، یہ نہیں ہے۔ ایسی ناانصافی کی توقع اللہ سے نہ ہونی چاہیے، نہ قرآن سے۔ فرمایا سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو راتوں کو کھڑی رہتی ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اس حالت میں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آیات اللہ سے مراد دونوں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام لے آئے تو تعریف ان کی اس واسطے ہے کہ حق پسندی ان کے اندر ہے، باوجود اہل کتاب کے فرد ہونے کے حق پسند ہیں، جیسے ہی حق سامنے آیا انہوں نے قبول کیا اور دل و جان سے قبول کیا، یہ تو یہ معنی ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر ان کے نزدیک جو بات حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو ان کے نزدیک اگرچہ وہ اب اس کا ٹائم نہیں رہا، تورات کا ٹائم اب ختم ہو چکا، انجیل کا ٹائم اب ختم ہو چکا، لیکن یہ ابھی تک اس کو حق سمجھتے ہوئے اور اس کو لیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں
اور تورات نے کہیں یہی نہیں سکھایا کہ ظلم کرو لہذا ظلم نہیں کرتے، انجیل نے کہیں ہدایت نہیں دی کہ ظلم کرو لہذا ظلم نہیں کرتے، تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اچھے لوگ ہیں، بہرحال ہم ان کی تعریف کی جائے گی۔ تو اور پھر یہاں رات کی عبادت اور سجدہ وغیرہ اس کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ فرائض اور واجبات نہیں ہیں، لیکن فرائض اور واجبات سے آگے نوافل کا درجہ جو ہے عبادتوں کا ان کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کتنے اچھے لوگ ہوں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں ان میں، خدا ترسی موجود ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور یسارعون فی الخیرات اور ہر بھلی باتوں کی طرف لپکتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیک لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو بھی بھلائی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تو متقین کو جانتے ہیں۔ اس آیت سے اگرچہ قرینہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان یہود کا ذکر ہے کہ جو یا اہل کتاب کا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس واسطے کہ ان کے اسی عمل کو خیر کہا جائے گا کہ جو اسلام کے مطابق ہے اور ایمان کے بعد ہے، ورنہ وہ خیر کیسے ہوگا؟ فلن یکفروا، ناقدری نہیں کی جائے گی۔ ناقدری نہ کی جانے کے معنی یہ ہے کہ ان کو جزا ملے گی، اور جزا تو ایمان کے بعد مل سکتی ہے، اور ایمان آج وہی ہوگا کہ جو ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہوگا، اور جب مومن نہیں تو اس کا عمل بھی معتبر نہیں۔ قرآن شریف اور حدیث یہ مختلف جو ہیں اس کو واضح کر چکی ہیں۔ تب تو یہ وہاں جو ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، تب تو اس کے معنی یہ لیے جائیں گے کہ بھئی اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو آخر کو مسلمان ہو گئے، حق پسندی ان کے اندر نہ ہوتی، بالکل ہی مفقود ہوتی، تو کہاں سے یہ بھی نکل کر آتے۔ لیکن اگر جو میں نے کہا کہ یہ معنی اگر لیے جائیں کہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی یہ صحیح کام کر رہے ہیں، اگر یہ معنی لیے جائیں تو پھر فلن یکفروا، جو بھی انہوں نے بھلائی کا کام کیا اس کی ناقدری نہ ہوگی۔ اس کے معنی پھر یہ ہوں گے کہ ہم آخرت میں ان کو جزا ملے نہ ملے، لیکن دنیا میں ہم اس کی جزا ان کو ضرور دیتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافر اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اس بھلائی کو بھی رائے گاہ نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، جو بھی دنیاوی نعمت ہو۔ آخرت میں اس کو اس لیے ملے گا کہ آخرت تو مومنین کے واسطے ہے، اور مومنین جو ہے جو بھلائیاں کریں گے اس کی جزا ان کو آخرت میں ملے گی، دنیا میں ملے کہ نہ ملے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے جزا کی جگہ نہیں ہے، آخرت ہے مومن کے لیے جزا کی جگہ۔ یہ احادیث میں آیا ہے، مختلف حدیثوں میں، تو دنیا میں ان کو اس کی جزا مل جائے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد ان کے کوئی بھی کام نہ آئیں گی، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ یعنی یہ اصل میں یوں کہیے کہ ایک بیماری کی جڑ بتا دی ہے کہ حق کے مقابلے پر آنا جو ہے عام طور پر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حق سے ناواقف ہوتے ہیں، عام طور پر، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں اس حق کو قبول کرنے میں، یہ حق کا ساتھ دینے میں۔ دنیا کے نقصان میں مختلف باتیں ہیں، اپنا قومی مسئلہ ہے، پارٹی کا مسئلہ ہے، ملک کے ٹریڈیشن کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح سے اپنے خاندان اور اولاد اور برادری کا مسئلہ ہے، یا اپنے اکانومی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ مختلف رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے انسان یہ جان لینے کے باوجود کہ حق یہ ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتا یا اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس واسطے یہاں کہا جا رہا ہے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا اہل کتاب نے نہیں سمجھ لیا تھا؟ نصارہ نے بھی سمجھ لیا تھا، اور اسی طرح سے یہود نے بھی سمجھا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ خود سورہ بقرہ میں وہ آیت گزر چکی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں ان کو جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کو پہچاننے میں کون غلطی کر سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے ذرا غلطی نہیں کی ہے، پہچانا انہوں نے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ ان کے حلیہ
اور ان کے ساری اوصاف اور صفتیں وہ سب پچھلی کتابوں میں اتنی وضاحت سے بتلا دی گئی تھیں کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو پہچاننے میں ذرا غلطی نہ ہوئی. اس لیے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت نے حق کو چھپایا جانتے بوجھتے. تو اہل کتاب کو یہ بات معلوم تھی. یہود کے بارے میں خود یہ ہے کہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مدینے کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے، مگر یہ تھا کہ وہ جیسے قرآن شریف میں آیا حسدا من عند انفسہم، ان کو حسد تھا، جلسی تھی. جلسی کس بات کی؟ کہ ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ محمد ہم میں سے آئیں گے یا خاتم النبیین، یہ کیا ہوا کہ ہمارے بجائے یہ تو مکے کے قریشیوں میں آ گئے. یہ تھی وہ جلسی. اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا. نصارہ کے بارے میں بھی ہے، چنانچہ نجران کا جب وفد جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں آ بھی چکا ہے، تو نجران کا وفد جب آیا تو اس کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی کا گھوڑا، جو ان میں سے وفد ڈیلیگیشن جو تھا اس میں سے ایک آدمی کا گھوڑا ذرا بچکا تو وہ گرنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جس آدمی کو دیکھنے ہم جا رہے ہیں، جس سے بات کرنے کے واسطے جا رہے ہیں، وہ بڑا منحوس آدمی ہے، نعوذ باللہ. یہ اس نے کہا. تو دوسرے نے اس سے کہا کہ خبردار ایسی بات نہ کہو، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے. دوسرے نے کہا کہ ہیں اللہ کا رسول ہے، جب تم اس بات کو کہہ رہے ہو تو پھر تم مانی کیوں نہیں لیتے؟ پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو مسلمان ہو جانا چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر وہ جو کیا نام ہے ہمارا بادشاہ جو ہے اس کو بھی تو منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا ہے. یہ تھا مسئلہ. تو معلوم ہوا کہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو نہ قبول کرنا، نہ اس کا ساتھ دینا، یہ دنیا داری کی وجہ سے ہے. یہاں اس لیے فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں آئے گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنم والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہوگا. اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی خاطر حق کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، حق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے واسطے یہ اللہ کو کسی طرح پسند نہیں. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت. چونکہ مال کا مسئلہ آیا تو بعض لوگ اہل کتاب میں سے بھی جو غیر مسلمان ہیں دنیا میں ہر جگہ بھائی مال خرچ کرتے ہیں اور اچھے مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو پھر اچھے مقصد کے لیے جب خرچ کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کام آئے گا ان کو؟ اللہ سے نقصان سے بچانے کے واسطے، جو نقصان اللہ کی طرف سے پہنچنے والا ہو یعنی جہنم وغیرہ اور سزائیں، اس سے بچانے میں یہ کام آنا چاہیے مال. اس لیے کہ اچھے کاموں میں خرچ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو وہ صاف کر رہے ہیں. فرمایا مثال اس کی کہ جو اس دنیا کی زندگی میں یہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، بھلے ہی کاموں میں خرچ کرنا، لیکن جب وہ اللہ کے ہاں اللہ کے واسطے نہیں اور ایمان کی حالت میں نہیں ہے تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا فیہا سرٌ، اس میں پالا ہو. پالا جانتے ہیں؟ وہ جو ہوا میں جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اور خاص طور پر سردی کے موسم میں، وہ جو ہے جب پالا بن کر شبنم پڑ کر کے، جب شبنم بھی نہیں، شبنم اور چیز ہے، پتہ نہیں اس پالے کو کیا کہتے ہیں، وہ کھیتیوں کو جلا دیتی ہے. وہ سرد ہوا اور مرطوب پالے والی وہ ہوا کھیتیوں کو جلا دیتی ہے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چل. تو چل جو ہے اس ہوا کے اندر، ونڈ کے اندر، وہ ہے سر. تو ری تو ونڈ ہے اور سر جو ہے وہ چل ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ہوا اور جس میں پالا ہو. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچ جائے وہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. فاہلکت، وہ ہوا اس کو ہلاک کر دے گی کھیتی کو، تو جلا دیتی ہے. یہ مثال ہوئی. یہ مثال کیسے فٹ ہو رہی ہے؟
ہوا جو ہے یہ تو ہے دراصل خواہشات انسان کی، اور وہ پالا اور ونڈ جو ہے وہ ہے نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو خواہشات ہیں، اوپر سے نافرمانیاں ہیں. ان نافرمانیوں کے ساتھ جو مال خرچ کیا گیا، جو اس کی مثال ہے کھیتی کی، ہر سقوں میں، اس لیے کہ انسان جب کوئی کھیتی کرتا ہے تو اس کا پھل چاہتا ہے. تو یہ انسان نے جو بھلے کاموں کے اندر خرچ کیا ہے، ظاہر اس کو پھل ملنا چاہیے، مگر مصیبت تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ خواہشات نفس لگی ہوئی ہیں اور اوپر سے نافرمانیاں ہیں، تو وہ اس کو جلا دیں گی. فرمایا فَأَلَقَتْ، اس نے اس کو جلا دیا. آپ دیکھیے کہ صدقات کے بارے میں سورہ بقرہ میں تو آیت صاف آ چکی ہے، نہیں آ چکی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو وہاں تو ایمان والوں کے واسطے ہے، یہاں تو کافروں کا ذکر ہے. وہاں ایمان والوں کے واسطے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو تم اپنے صدقوں کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. معلوم ہوا کہ صدقہ دیا اور ساتھ میں احسان بھی جتلا دیا. کسی وقت میں ہمارے ٹکڑوں سے تو پلے میاں سمجھ میں احسان جتلا دیا، تکلیف پہنچا کر اس لحاظ سے کہ صاحب دو چار گالیاں دے دیں اور ذلیل کر دیا ان کو، یہ ہے تکلیف پہنچانا. باطل مت کرو. اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی یا ہونی چاہیے کہ فقہ میں یا شریعت میں کسی چیز کے، کسی عمل کی خرابی کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے فساد اور ایک ہے بطلان، فاسد ہونا اور باطل ہونا. عمل کا فاسد ہونا جو ہے جو قابل اصلاح ہے، اس کو آپ درست کر سکتے ہیں، کریکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو، لیکن باطل جو ہے وہ قابل اصلاح نہیں ہے. یہ ہے باطل ہونا. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مثال، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا ہوا؟ نماز میں آپ کو مثال کے طور پر دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، بھول گئے. یہ فساد ہے. اس کی اصلاح کی صورت کیا ہے؟ آپ سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کی نماز صحیح ہو گئی. یہ فساد ہے. آپ کو مثلا پہلی رکعت میں کھڑا ہونا تھا، سیدھے بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا اس سے زیادہ آپ بیٹھے رہ گئے. تب آپ کو یاد ہوا کہ یہ تو پہلی رکعت تھی، مجھے کھڑا ہونا تھا. فساد آ گیا. اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، آپ سجدہ سہو کر لیجئے، نماز صحیح ہو جائے گی. تو فساد تو اس خرابی کو کہتے ہیں جو قابل اصلاح ہو. باطل ہونے کی مثال کے طور پر کسی شخص کی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا ارے میری تو وضو ہی نہیں تھی، تو میری ٹوٹ چکی تھی وضو، مجھے یاد نہیں رہا. اب یہ نہیں ہوگا لاؤ سجدہ سہو کر لو، یہ سجدہ سہو سے صحیح ہونے والی نہیں. یہ باطل ہو گئی نماز جو پڑھی تھی. یہاں تک کہ اگر 4 رکعت کی نماز ہے اور 4 کی 4 پڑھ لی اور ابھی سلام کرنا باقی تھا، سلام کرنے سے پہلے یاد آ گیا صاحب میری تو وضو نہیں تھی، بغیر وضو کے میں نے پڑھ لی نماز، میری یاد غلط تھا. یہ نہیں ہوگا میاں 4 تو اس نے پڑھ لی ہے نا، تو میاں لاؤ سجدہ سہو کروا دو، نہیں، یہ باطل ہے. تو فاسد عمل قابل اصلاح ہے، باطل عمل قابل اصلاح نہیں ہوتا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، وہاں لا تفسدوا نہیں کہا کہ جو قابل اصلاح ہو، لا تبطلوا کہا. یعنی صدقہ دیا اور اگر احسان جتلا دیا یا جس کو صدقہ دیا اس کو تکلیف پہنچا دی، یہ صدقہ باطل ہو گیا. تو جب مسلمانوں کو یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، تو بس غیر مسلموں کا جو ہے یہ صدقات کہاں سے قبول ہوں گے؟ اس لیے فرمایا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی کہ جو کچھ یہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے کہ ہوا کہ جس میں پالا ہو، وہ ونڈ کہ جس کے اندر چل ہو، اصابت حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو وہ پہنچائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فالکت، وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے لوگوں پر ظلم تھوڑی کیا ہے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے عمل کو خود تباہ کر رہے ہیں. ہم تھوڑی ہیں کہ صاحب اچھا کام کیا تھا لو یہ ہم تو قبول نہیں کر رہے، ہم تو قبول کرتے ہیں اچھے عمل کو، مگر یہ خود اپنے عملوں کو خراب کر دیتے ہیں اس طرح سے. بس انشاءاللہ بقیہ آئندہ. آل عمران آیت نمبر 118 118. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم. گزشتہ رکوع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود کی سازشیں تھیں ان کا ذکر آیا اور یہ کہ یہ کس قدر بدطینت لوگ ہیں اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی انہی چال بازیوں اور مکر و فریب کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت کی مار دے دی ہے ان کو. لیکن کہا تھا کہ یہ سب برابر نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور حق پسند ہیں. اسی حق پسندی کی وجہ سے انہوں نے جب ان کے سامنے یہ حق آیا اس کو قبول کر لیا، اور پھر اس طرح قبول کیا دل و جان سے کہ راتوں میں اللہ کی عبادت میں رہنا اور تلاوت کرنا تو یہ اچھا ہونے کی بات ہے. تو ہم جو کسی کو برا کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کوئی ہمارے سے کوئی خاندانی عداوت ہے، نفرت ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کسی کی برائی کی وجہ سے برا کہا جاتا ہے. اور قوم کا جہاں تک معاملہ ہے کسی قوم اور کمیونٹی کا، تو اس میں دیکھا جاتا ہے میجارٹی کو، کہ میجارٹی اکثریت جو ہے اگر ان میں برا کام کرنے والوں کی ہے، برائیاں کرنے والوں کی ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی فلانی قوم کی عادت یہ ہے، فلانی قوم کا طریقہ یہ ہے، یہی کہتے ہیں فلانی جماعت، فلانی جگہ کے لوگ وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ایک ایک فرد ایسا ہی ہے، یہ ضروری نہیں. میجارٹی کو دیکھتے ہیں، اچھے ہیں تو اچھا ہی کہا جائے گا کہ بھائی فلانی قوم کے لوگوں کا طریقہ یہ بڑا اچھا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ ویسا ہی ہے. تو چونکہ یہود کی اکثریت جو ہے وہ سازشی تھی، اس واسطے قرآن حکیم میں قالت الیہود وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہیں. اگرچہ مینارٹی میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو اچھے تھے، تو یہاں انصاف سے ان کا بھی ذکر کیا ہے. یہاں اب مسلمانوں کو اس تعلق سے ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اور اس زمانے میں صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے جو مدینہ کے عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کے تعلقات تھے یہود سے اور بڑی دوستیاں تھیں، معاملات تھے، لین دین تھے، سب کچھ تھا. آپ تشریف لے آئے تو بے شک مذہب تو بدل گیا، طریقے بدل گئے، لیکن آخر جس سے جان پہچان ہے، دوستیاں ہیں، ان کو ایک دم تو نہیں چھوڑا جا سکتا. بعد نے جو ہے یقیناً کیا ایسا ہی کہ بھائی ٹھیک ہے آج سے جو ہے اب ہم اور تم الگ الگ، اس واسطے کہ ہمارا مذہب الگ، تمہارا مذہب الگ، تمہارا طریقہ الگ، ہمارا طریقہ الگ، اوپر سے تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو ہمارے مذہب کو، کوئی تعلق نہیں. لیکن بعد ہر ایک ایسا نہیں ہوتا. تو بعض مسلمان جو تھے ان کے تعلقات جیسے پہلے تھے ویسے ہی چلے آ رہے تھے. تو یہاں ایک اس سلسلے میں ایک یوں کہیے کہ تعلقات کی حدود بتلائی جا رہی ہیں. تم تعلق ضرور رکھو مگر وہ ایک حد ہونی چاہیے اس کی. اس حد سے تم اگر آگے بڑھو گے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کے لیے فرماتے ہیں اے ایمان والو نہ بناؤ تم اپنوں کو چھوڑ کر کسی کو جگری دوست. یہاں بطانہ کا لفظ لائیں. بطانہ اصل میں یہ لفظ بطن سے بنا ہے. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. بطانہ خاص طور پر بولا جاتا ہے. دیکھیے آپ جو سردی کے موسم میں رات کو سوتے وقت میں جو بلینکٹ استعمال کرتے ہیں نا، تو جو جس میں روئی بھری ہوئی ہے، کاٹن ہے، اس میں دو کپڑے ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے. اوپر جس میں پھول وول بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے کا کپڑا زیادہ سادہ ہوتا ہے. تو اوپر کا جو کپڑا ہے جس کو اردو میں استر کہتے تھے، یعنی اس کو ابرا کہتے ہیں اوپر والے کو، اس کو عربی میں کہتے ہیں زہرہ. زہرہ جو چونکہ کمر اوپر ہوتی ہے جانور کی، اس لیے اس کو زہرہ کہتے ہیں. تو یہ ہے ابرا. اور اس رضائی یا لحاف کا جو نیچے والا کپڑا ہے جس کو اردو میں استر کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں بطانہ. بدن کو وہی لگتا ہے. اور آپ کو شاید اب بھولے نہ ہوں گے، ان بچوں کو تو نہیں معلوم، لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جو عورتیں اپنے اوڑھنے کی سردی میں رضائیاں بنا لیا کرتی تھی، اس میں اوپر جو ہے جس کو میں ابرا کہہ رہا ہوں وہ باریک کپڑا ہوتا تھا اور اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا دیتی تھی سمجھ میں خوبصورتی کے واسطے. تو باریک کپڑا جو اس کے اندر سے وہ اندر ایک اور کپڑا جو ہے دوسرے رنگ کا جھانکتا وہ ہوا کرتا تھا. وہ اس کا اردو میں کوئی نام نہیں، لیکن عربی میں اس کو کہتے تھے کورا. تو تین کپڑے ہیں ہوتے ہیں عام طور پر، تو دو، ایک زہرہ ایک بطانہ. بطانہ جو ہے نیچے کا ہے جس کو میں نے کہا استر. تو یہاں چونکہ بدن سے وہی لگا ہوا رہتا ہے، اس لیے کہا کہ لا تتخذوا بطانۃ، ایسی دوستی مت نہ کرو
کہ تمہارا جو ہے بس ہر وقت لگے ہوئے ہیں اور سارے جو ہے اپنے راز ان پر کھلے ہوئے ہیں اور سارے معاملات میں ان سے مشورے ہو رہے ہیں، یہ نہیں۔ تعلقات کی ایک حد ہو، اس حد تک رکھو۔ تم ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی اگر ان کو حاجت ہے، ضرورت ہے، اس میں ان کی مدد کرو، یہ ساری چیزیں ہوں گی دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن ان کو جگری دوست بنا لو، اپنا رازدار بنا لو، اپنے قومی معاملات کے اندر ان کو شریک اور دخیل بنا لو، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کی چیزیں آئیں تو دوسرے لوگوں کو بڑا پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے، حالانکہ دوسرے خود یہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب مثال کے طور پر بھائی چائنا جو ہے کمیونسٹ کنٹری، کیا یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی ایک فلسفے کے اوپر ایک نظام چل رہا ہو، کمیونزم پر ہے، کمیونزم ان کا ایک فلسفہ ہے، کمیونسٹ کنٹری کہلاتا ہے، کیا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں یا اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو نان کمیونسٹ ہے، کمیونزم کے فلسفے کا حامی نہیں ہے، اس کو وہ گورنمنٹ میں شریک کریں گے؟ قطعاً نہیں کر سکتے، اور اس کو بالکل صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہاں بھائی ہمارا ایک فلسفہ ہے جو اس فلسفے کا کہ جو خلاف ہے اور اس سے متفق نہیں، اس کو ہم گورنمنٹ میں کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ تو سب کے سب دنیا کی قومیں یہی کام کرتی، لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا، کھٹ سے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کس قدر یہ کیا کہنا چاہیے، ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے انسانیت میں۔ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، برتاؤ تو کریں گے ان کے ساتھ کہ صاحب ان کے حقوق میں کمی نہ آنے پائے، ان کی بھلائی چاہے جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، یہ سب ہوگا، لیکن ذمہ دارانہ جو ہے پوزیشن ان کو نہیں دیں گے۔ اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین فلانا جو ہے ذمہ تھا، وہ غیر مسلم، فرمایا کہ وہ عرض کیا کہ امیر المومنین فلانا آدمی بہت قابل ہے، بڑی قابلیت اس کے اندر ہے، آپ کیوں نہ اس کو اپنا سیکرٹری بنا لیں؟ کاتب اس زمانے میں سیکرٹری جو ہوتے تھے ان کو کاتب کہا جاتا تھا، تو آپ کاتب کیوں نہ بنا لیں؟ اور عمر نے فرمایا کیا میں مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلم کو یہ ذمہ داری کا منصب دوں؟ کیونکہ سیکرٹری اور کاتب جو ہوتا ہے اس پر سارے مملکت کے سارے معاملات اس کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں، تو اب یہ ذمہ داری کا منصب تو ان کو میں کیسے دوں؟ اور آپ نے یہی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، تو ذمہ دارانہ پوزیشن جو ہے وہ قومی معاملات میں، ملکی معاملات میں یہ مسلمان کو ہی دی جانی چاہیے۔ یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ان کو کھانے کو مت دو، ان کو پہننے کو مت دو، بیمار ہو جائیں تو پوچھنے مت جاؤ، مر جائے تو اس کے پرسہ مت دینے جاؤ، یہ سب نہیں۔ جو انسانی جو برتاؤ ہے اخلاق کا وہ ضرور ہوگا، ذمہ دارانہ پوزیشن ان کو نہیں دیں گے، ان کو رازدار نہیں بنائیں گے اور راز کے معاملات ان کے سپرد نہیں کریں گے۔ جب تک مسلمانوں نے اس کو اختیار کیا رکھا مسلمان محفوظ رہے فتنوں سے، لیکن یہ ہوا کہ خلافت عباسیہ کے زمانے سے تو چونکہ اب وہ دخیل ہو گئے تو ہم بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کمزوریاں ہی آتی چلی گئیں، کمزوریاں آتی چلی گئیں، بالآخر خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی اسی لیے کہ بڑے بڑے منصب جو ہیں وہ قابلیت اور ڈگریاں دیکھی گئیں، یہ نہیں دیکھا گیا کس قوم کا وہ آدمی ہے۔ تو ڈگریاں بے شک ان کو دیکھا جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر تو دیکھا جانا چاہیے وفاداری، اور یہ کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس پر اپنے معاملات میں قومی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان حکومت کے اندر ایک غیر مسلموں کے خلاف جو ہے وہ معاملات میں مخلصانہ طور پر حصہ لے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ لا تتخذوا بطانة، تم ان کو جگری دوست مت بناؤ، من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر، لا یألونکم خبالا، فرمایا تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی غفلت نہیں کریں گے، جب نقصان کا موقع آئے گا نقصان پہنچائیں گے۔ ودوا ما عنتم، جو چیز تم کو تکلیف پہنچائے وہی ان کو پسند ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے، ان کے جو ہونٹوں سے بغض اور کینہ چھلکا جاتا ہے، یعنی بہت احتیاط کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہ کہ صاحب کسی طرح لوگوں پہ ظاہر نہ ہو کہ ہم
اندر سے کیا ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات جب بولتے ہیں تو چھلک جاتی ہے کہ مسلمانوں سے اور اسلام سے کتنا بغض ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، یہ بات اللہ ہی تو فرما سکتے ہیں۔ فرمایا جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو کہیں بہت بڑا ہے، وہ تو بہت بڑی ہے، جو تمہارے تعلق سے نفرت اور بغض اور حسد وہ سینوں میں تو زیادہ چھپا ہوا ہے، باوجود ہزار احتیاط کے منہ سے بھی چھلک جاتا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے کھول کھول کر تمہارے سامنے آیتیں بتلا دی ہیں اگر تمہیں عقل ہے تو۔ اس واسطے عقل سے کام لینا چاہیے، بے عقلی کے ساتھ تم دنیا میں جیو گے اور معاملات چلانا چاہو گے، نقصان تم کو پہنچے گا۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ایک عجیب نقطہ بتلایا کہ ساتھ جس سے اس کے بعد اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اتنی معقول وجہ بتلا دی۔ فرمایا تم عجیب ہو، جس کو کہنا چاہیے بھائی تم کیا کام کر رہے ہو، بڑا تعجب ہے تمہارے اس بات پر کہ تم محبتیں کرتے ہو۔ فرمایا تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم ان کی ساری کتابوں پر تمہارا ایمان ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بھائی دیکھیے، مسلمانوں سے پوچھئے، کسی مسلمان سے، کیوں بھائی تم تورات کو مانتے ہو؟ ہاں صاحب مانتے ہیں۔ انجیل کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں۔ زبور کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ مسلمان کا جواب تو یہ ہوگا نا۔ اب آئیے کسی عیسائی کے پاس، اسے پوچھئے تم تورات کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ زبور کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ انجیل کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ قرآن کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ یہودی کے پاس جائیے، تم تورات کو مانتے ہو کہ ہاں مانتے ہیں؟ زبور کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ انجیل کو مانتے؟ نہیں مانتے۔ قرآن کو مانتے؟ نہیں مانتے۔ تم ساری کتابوں کے ان کے مانتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، پھر عجیب معاملہ یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے، اس لیے کہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، اور تم ان سے محبت نہ کرتے اس لیے کہ وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو ہے کہ نہیں تعجب کی بات یہ؟ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، پھر برتاؤ ان کا یہ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی دشمن ہے، دشمن ہے، لیکن دشمن بھی وہ جو نہایت خطرناک کہ ہے کچھ اور ظاہر کرے کچھ۔ فرمایا کہ ان میں سے یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ یہود کا ایک طبقہ مدینہ منورہ کے اندر رہتا تھا جن کو بعد میں منافقین کہا گیا، ہیپوکرائسٹ، وہ اصل میں یہودی تھے سب، تو سب یہودی تو منافق نہیں ہوئے، لیکن جتنے منافق تھے وہ یہودیوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اپنی انگلیوں کو غصے کی وجہ سے کاٹے ڈالتے ہیں۔ کس بات پہ غصہ؟ مسلمانوں کی ترقی پر، مسلمانوں کو طاقت مل رہی ہے، مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، ہر طرف غلبہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو جو اچھائی حاصل ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں ان کی سازشیں جو ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں، اس پر ان کو غصہ آتا تھا۔ اور چونکہ جب کوئی آدمی کچھ کر نہیں پاتا اور وہ غصے میں مجبور ہوتا ہے تو اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹتا، تو وہی صورت ان کی ہوتی تھی۔ تو قل موتوا بغیظکم، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے، حدیث میں آ چکا ہے، جو حدیثیں پچھلے ہفتے آپ نے پڑھی تھی، لکل داء دوا، ہر بیماری کے دوا اللہ میں نے رکھی ہے، مگر ایک بیماری بھائی ایسی ہے کہ یہ میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد اور کینہ جو ہے اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہی کہا کہ بھئی حسد کے، جس کے اندر حسد ہے اس کا تو بس یہی علاج ہے کہ اس کے حسد کی آگ کو اور بڑھا دو، اور کچھ نہیں، جل تو اسی میں جتنا جلنا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے حسد کو آپ کم کرنا چاہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں آپ، لیکن حسد غلط فہمیوں سے نہیں پیدا ہوتا۔ حسد پیدا ہوتا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد، کسی آدمی کی اچھائی کو دیکھ کر، یہ اچھائی کا علم جب ہوتا ہے کسی کو تو وہ حسد اس کو پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر روگ ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے یہ اچھائی کیوں اس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ناواقفیت کی وجہ سے تھوڑی حسد ہو رہا ہے، یہ تو واقف ہونے کے بعد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ناواقفیت جو ہے، کنفیوژن اور جو ہے جہالت، اس کو تو آپ دور کر سکتے ہیں۔ جانتے بوجھتے کسی کو جو حسد ہو رہا ہے اور کینہ اور بغض ہے، جلسی، اس کو آپ کیسے دور کریں گے؟ اس لیے یہاں فرمایا کہ ان کو جو یہ
غصہ ہے اور حسد ہے اس کا جواب کیا ہے؟ قل موتوا بغیظکم، آپ کہہ دیجئے مرو تم اپنے غصے میں، یہی تو جواب ہوگا، اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتے ہیں جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو اس واسطے جب تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، جب اللہ کو معلوم ہے کیا چھپا ہوا ہے سینوں میں، جب وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، تو پھر تم اسی کو اختیار کرو، تم اپنی عقل سے مت فیصلے کرو دنیا میں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، فرمایا تمہیں اگر کوئی اچھائی حاصل ہو تو یہ ان کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر یہ بہت خوش ہوں، مگن ہو جائیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تم کو ان کی چال ذرا بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہیں تو آیت بالکل صحیح طور پر اس کا گویا یوں کہیے کہ واقع ہو گیا اس کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان یہود نے ایک سے بڑھ کر ایک سازش کی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا سازش کرنے میں، نقصان پہنچانے میں، لیکن مسلمانوں کا بال بھی کا نہیں ہوا، صحابہ کا، اور خود انہی کو نقصان پہنچا کہ مدینے میں رہنا نصیب نہ ہوا اور وہاں سے نکلے تو خیبر میں پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آخری ہوا کہ خیبر سے بھی نکال دیے گئے، یہاں سے نکلو، تتر بتر ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد تو یہ ہوا کہ صاحب اب آ کر کے اس سنچری میں ہم مسلمانوں کا یہ کارنامہ ہے، سمجھ میں آیا کہ بڑا تاریخی کہ ہم مسلمانوں کے ہوتے ہوئے وہ قوم کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے نکالا تھا اور پھر ان کی کہیں ایک ٹھکانہ نہ مل سکا، اس کو ہمارے جیتے جی ایک ٹھکانہ مل گیا اسرائیل میں، تو یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ بہرحال یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے بھی نکال دیا، یہ نقصان انہی کا ہوا، مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا، اس لیے فرمایا ہوا انت، لیکن اگر یہ قیامت تک کے واسطے ہے کہ تم کو ان کی چاریں نقصان نہ پہنچائیں گی، تو پھر اب سوال یہ کہ اب کیا ہوا؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، تو یہ ہوا کیسے کہ صاحب اب تو چالیں کامیاب ہو گئی، اور یقیناً وہ پورے عالم عرب میں وہ خنجر ایک ہے جو گھسا دیا گیا، کیسے ہوا؟ یہ آیت غلط نہیں ہے، آیت میں لفظ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ صبر کے لیے کتنی مرتبہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ صبر جو ہے مجبوری کا نام نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کہنے کا صبر کر رہے ہیں، اس کو تو یہ بزدلی ہے۔ صبر کہتے ہیں جو ہمارے جذبات جو کچھ ہم کو اکسا رہے ہیں وہ جذبات کے مطابق نہ کرنا، بلکہ وہ کام کرنا جس کے بارے میں ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، یہ اس کا حکم یہی ہے، یہ ہے صبر۔ جذبات کو کنٹرول کرنا، کیوں کنٹرول کرنا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت یہ چاہتے ہیں۔ مثلا کسی کا انتقال ہو جائے، جذبات کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب اپنے غم کا پورا اظہار کرو، خوشی جو ہے وہ نام کو نہ آئے۔ اب وہ غم کے اظہار کے واسطے کپڑے پھاڑ رہا، اپنے بال نوچ رہا، چیخ رہا، پکار رہا ہے، یہ ہے اس وقت کہا جائے گا غلط ہے یہ۔ تو صبر کے معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو دکھ تم کو پہنچا ہے یہ دکھ بھی نہ پہنچے، تمہارا دل جو ہے وہ غم محسوس ہی نہ کرے، یہ تو غلط ہے۔ تو دل ہی کیا ہوا پھر؟ اگر دل میں خوشی اور غم کا احساس نہ ہو تو وہ دل نہیں ہے۔ جیسے جس جسم میں سردی اور گرمی کا احساس ختم ہو جائے وہ جسم نہیں ہے، سمجھا؟ وہ لکڑی ہوگی، پتھر ہوگا، کچھ بھی کہہ لیجیے اسے، لیکن جسم جو ہے زندہ جسم وہ ہے کہ جس میں سردی اور گرمی کا احساس ہو۔ اسی طرح دل وہ ہے کہ جس میں غم اور خوشی کا احساس ہو، سمجھا؟ لیکن سوال احساس کا نہیں، سوال اظہار کا ہے کہ اس کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے۔ تو ایک تو ہے کہ بھئی جس چیز پر قابو نہیں ہے اس طرح سے اظہار ہو گیا، آنکھ سے آنسو ڈھلک گئے تو ظاہر ہے کہ قابو نہیں ہے، آنکھ سے آنسو ڈھلکنا یہ بے قابو، یہ اختیار میں نہیں، لہذا یہ درست ہے، معاف ہے، اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جائے گا صبر کرو میاں آنکھ سے آنسو بھی نہ ڈھلکے، یہ غلط ہے۔
تو اس لیے میں نے کہا کہ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ جذبات کو غلط طریقے پر اظہار کرنا، اس سے روکنے کا نام صبر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے ہوگا، معلوم ہوا کہ طریقہ کار جو بھی ہو اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ وَتَتَّقُوا، اور یہ صبر کب ہوگا؟ جب تقوی ہو۔ تقوی ہی نہیں ہو تو صبر کہیں کو کرے گا؟ اللہ کا ڈر ہو تبھی وہ شخص چاہے گا کہ وہ کام کروں جس کو اللہ چاہتے ہیں، وہ کام نہ کروں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ تو تقوی پہلے ہوگا تب اس کو صبر کی توفیق ہوگی، اور تقوی جب ہوا تو محض صبر ہی نہیں بلکہ سارے کام جو ہے انسان کے وہ تقوی کے مطابق ہوں گے۔ دل میں جب تقوی آ جائے، معلوم ہوا متقیانہ زندگی ہو اور معاملات میں صبر ہو، تب جا کر کے کیا ہوگا کہ صاحب فرمایا کہ ان کی چالیں کامیاب نہ ہوں گی۔ دیکھیے میں صبر کو تھوڑا سا اور سمجھا دوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور ہیں زندگی، یعنی پیغمبرانہ زندگی کے۔ ایک دور ہے مکے کا، مکی زندگی، اور ایک دور ہے مدینہ منورہ بعد ہجرت، مدنی زندگی آپ کی ہے۔ مکی دور جو ہے وہ لمبا ہے، 13 سال کا ہے، اور مدینہ منورہ میں آپ کی جو حیات رہی ہے وہ 10 سال ہے، تو وہ مختصر ہے بنسبت مکی دور کے۔ مدینہ منورہ میں آپ جب تشریف